اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے یوٹیوب چینل روحانی دنیا میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، 3-4 دن سے ایک المناک خبر گردش کر رہی ہے کہ کراچی کے علاقے ملیر کی شمسی سوسائٹی میں ایک فواد نامی شخص نے اپنی 3 بیٹیوں اور بیوی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی کوشش کی، اور اس قتل کا محرک مالی اور خاندانی مسائل تھے۔ اس نے قرض لیا تھا جو وہ واپس نہ کر سکا، اور وہ ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار تھا، اور وہ اسی ذہنی دباؤ اور تناؤ میں آ کر اور لڑائی جھگڑوں میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو بھی ختم کر دیا اور اپنی 3 بیٹیوں کو بھی ختم کر دیا۔ تو جب یہ ذہن میں ایک تصور آتا ہے نا، بیٹی کے لیے سب سے پہلا جو محافظ ہوتا ہے وہ اپنا باپ ہوتا ہے۔ وہ جب اپنے باپ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے یا اپنے باپ کے ساتھ اسکول سے آ رہی ہوتی ہے، یا اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، کہیں بھی کسی جگہ پر بھی اس کے ساتھ ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں دنیا کی سب سے زیادہ محفوظ ترین پناہ میں ہوں۔ ایسے میں جب دیکھیں کہ ایک محافظ ہی جب ایک درندہ بن کے آپ کا گلا گھونٹ دے، آپ کو قتل کر دے، تو اس بچی پر کیا گزرے گی؟ جب وہ ایک آخری لمحہ، اس لمحے کا آپ تصور کریں جب وہ بدبخت شخص اپنی بیٹیوں کی جان لے رہا ہوگا، تو ان بچیوں نے کیا سوچا ہوگا؟ وہ آخری سوچ کیا ان کے ذہن میں ہوگی؟ اگر ان آنکھوں نے ایک وہ منظر دیکھا ہوگا کہ ان کا باپ کیسے انہیں چھری سے ذبح کر رہا ہے، تو ان بچیوں پہ کیا کیفیت ہوگی ان معصوم بچیوں کی؟ تو اس معاملے نے بالکل ہلا کے رکھ دیا ہے کہ کس طرح آپ اپنی پھول جیسی بچیوں کی جان لے لیتے ہو، کس طرح آپ ان کو ختم کر لیتے ہو۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے؟ کیا یہ دن بدلنے نہیں تھے؟ یہ وقت گزر نہیں جانا تھا؟ آخر کیوں اپنے ہی خون کے ساتھ، جو اپنے ہی آپ کا خون تھا، آپ نے اپنے ہاتھ رنگ لیے اور ختم کر دیا؟ ان بچیوں کی پوری ایک زندگی تھی، ان بچیوں نے ابھی پڑھنا تھا، اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی، پھر ان کی شادی ہونی تھی، ان کے گھر بسنے تھے، ان کے خواب تھے، سب کچھ ختم کر دیا اس دنیا میں ان کو بالکل ہی۔ ابھی ان کے کھلنے کا ٹائم تھا، ابھی ان پھولوں نے کھلنا تھا، مسکرانا تھا، زندگی میں بہار آنی تھی ان کی، اور نوچ ڈالا ان کو۔ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اور پھر ایک ایسی بیوی جو آپ کی 3 بچیوں کی ماں تھی، آپ کے ساتھ اتنا سال اس نے گزارے تھے، اب لوگ اس کے کریکٹر پہ کتنی باتیں کر رہے ہیں، اس پر کتنے لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا آپ نے موقع دے دیا۔ آپ اس کو چھوڑ دیتے، آپ کہتے میں نہیں افورڈ کر سکتا۔ میں یہ کہتی ہوں، ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی، ایک تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی موت اپنے ہاتھوں سے اپنے گلا مت دباؤ، اپنے لیے موت چوز نہ کرو، اپنے لیے زندگی کی تلاش کرو، اپنے لیے زندگی کی تلاش میں باہر نکل جاؤ۔ یہ مت کرو کہ خود کو آپ نے رسہ گلے میں ڈال کے آپ نے پھندا لے لینا ہے اور آپ نے مر جانا ہے۔ موت سے پہلے مت مرو۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کو اس طرح قتل نہ کرو۔ یقین کریں کہ پورے ملک میں ایک قسم کا جس نے یہ واقعہ سنا ہے اس کی روح کانپ اٹھی ہے۔ اب بچیاں کس پر اعتبار کریں؟ اپنے باپ کا ہی نہیں پتہ کہ اٹھ کے آپ کو کب ذبح کر دے گا، کب آپ کو قتل کر دے گا۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ شہزادی سے کتنی محبت کی، کتنے پیار و محبت سے اس کو رکھا، کتنی اس کو تعظیم دی، کتنی اس کی، یعنی کہ جب وہ آیا کرتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا محبت کا۔ تو آج میں اسی سانے پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خودکشی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فعل حرام ہے، اور اس کا مرتکب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ یہ ہمارا جسم اور زندگی ہماری ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم امانت ہے، اور ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم اس کی حفاظت نہ کریں۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا بھی پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور اس طرح اپنی موت کرنا بھی حرام ہے کہ اپنے آپ کو آپ مار ڈالو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کا قتل کیا جانا اللہ پاک کے نزدیک دنیا کے تباہ ہو جانے سے زیادہ بڑا ہے۔ حالات کیسے ہی ہوں بالآخر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو آپ اپنے ماضی میں دیکھ لیجئے، آپ کیسے کیسے مشکل وقت سے گزرے ہوں گے، کیسی کیسی تکلیف دہ گھڑیاں آئی ہوں گی کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ بس اس کے بعد میں نہیں زندہ رہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی دی
تو زندگی میں تبدیلی بھی دے دی. تو کیوں ہم اس بات کو بھلا دیتے ہیں؟ ہمارا ایمان اتنا کیوں کمزور ہے؟ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پر کیوں نہیں یقین؟ وہ تو ایک پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے. یہ جو پرندے اتنے فضاؤں میں ہواؤں میں اڑے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی مال و دولت ہے یا اپنے انہوں نے کوئی وہ ذخیرے اٹھائے ہوئے ہیں خوراک کے؟ کچھ بھی نہیں ان کے پاس. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھوکے مرے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو پھر ہم انسان اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کیوں ہو جاتے ہیں؟ جو دن سے رات کو، رات سے دن کو نکالتا، تو کیا وہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ کیا وہ وقت و حالات کو پلٹا نہیں دے گا؟ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. آج میں آپ کو ایک عمل بتاتی ہوں، اور یہ عمل مجھے بھی میرے مرشد نے بتایا تھا. اور یہ عمل جب انہوں نے مجھے بتایا تھا، اس وقت میں بھی کافی کرائسس میں تھی. اور جب سے میں نے اس عمل کو شروع کیا تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ میرے جو ہے نا حالات بہتر کرتے گئے، کہاں سے میرے پاس پیسہ آ جاتا ہے، کہاں سے میں اپنی ضروریات کو پورا کر لیتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے ذمہ لے لیا ہے. بہت آسان عمل ہے. آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے. پہلی بات تو یہ کہ آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں. آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آپ کی زندگی میں پاکیزگی آ جائے گی، اور اس طرح کے خیالات ہی آپ کے دل میں نہیں آئیں گے. آپ ان سب نیگیٹیوٹی سے نکل جائیں گے. اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر چوتھا کلمہ پڑھ لیں. میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 10 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی، اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لینا. چوتھا کلمہ توحید تو میرا خیال ہے سب کو ہی آتا ہوگا. آپ چوتھا کلمہ توحید پڑھ لیں، اور پھر اسی طرح آپ اللہ سے دعا کریں. بس اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں. اب آپ کے رزق کا جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ نے بس محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل ضرور دیں گے. آپ اپنی کوشش کریں، مالک اپنی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسے پورے یقین سے کریں. اور آج میں نے خصوصی یہ اس لیے بتایا ہے، ان سب مایوس اپنی بہن بھائیوں کے لیے بتایا ہے، ان مرد و خواتین کے لیے بتایا جو مایوس ہو گئے. آپ اس کا آغاز کر دیں، آج سے آغاز کر دیں. ابھی ظہر کی نماز کے ساتھ شروع کر دیں. آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلیں گے. اپنے گھر میں خوشیاں پھیلائیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں. اگر بیویاں ہیں تو ان کو بھی میں تاکید کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کا خیال رکھیں، انہیں ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں. اگر وہ جتنا وہ آپ کے لیے لا رہے ہیں وہ بھی بڑی کوشش اور محنت سے لا رہے ہیں، اس کو سنبھالیں، اس رزق کی قدر کریں. اپنے شوہروں کی بھی قدر کریں. جب وہ آئیں تو ان کو مسکرا کر ان کا استقبال کریں. دنیا کے باہر کے اتنے تھپیڑوں سے، اتنے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے ماحول سے، کیسے کیسے لوگوں سے سامنا کر کے وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ آگے سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیں گی تو اور بھی زیادہ وہ ذہنی دباؤ میں وہ شخص چلا جائے گا. کبھی اپنے شوہر کو مت کہیں کہ نہیں تم اچھا نہیں کماتے ہو. اگر وہ کما کر لا رہا ہے، آپ کے بچوں کی ضرورت پوری کر رہا ہے، تو اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور اپنے خاوند کا بھی شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناشکری پسند نہیں ہے. سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناشکری ہے. کہ ہمیشہ شکر کرو، ہمیشہ شکر کا کلمہ ادا کرو، اور استغفار کی کثرت کریں. چلتے پھرتے جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لے آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر انشاءاللہ ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں. اللہ حافظ.